ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس لیے کہ وقت میں بہت زیادہ وسعت نہیں ہے، بہت اشاروں کے اندر میں آپ کے سامنے کچھ باتیں پیش کرتا ہوں۔ آپ نے سیرت کے حوالے سے، مصطفیٰ جان رحمت کی سیرت طیبہ کے حوالے سے میلاد کے موقع پر سنا ہوگا کہ ماں کے شکم میں اللہ تبارک و تعالی نے مصطفیٰ جان رحمت کو یہ شعور عطا فرمایا تھا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جب میں ماں کے پیٹ میں تھا تو لوح محفوظ پر چلنے والے قلم کی آواز کو سن لیا کرتا تھا۔ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب میں ماں کے شکم میں تھا تو لوح محفوظ پر چلنے والے قلم کی آواز کو سن لیا کرتا تھا۔ اس سے پتہ چلا کہ شکم مادر میں اللہ نے مصطفیٰ جان رحمت کو آواز سننے کا ادراک عطا فرمایا۔ مارکیٹ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ بولنے اور کرنے کا اللہ نے شعور علیہ وآلہ وسلم کا ایک پہلو ہے۔ اگرچہ اس حدیث مبارکہ کی سند میں لوگوں نے گفتگو بھی کی ہے، لیکن اس کی طرف جانے کی بجائے اب آپ دیکھیں سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ کی والدہ محترمہ بی بی ام الوارا ماہ نور رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ جب معین الدین میرے شکم میں آئے، عام طور پر جو لوگ سائنس پڑھتے پڑھاتے ہیں انہیں پتا ہے اور اسلام بھی یہ بات کہتا ہے کہ جب بچہ ماں کے پیٹ میں 4 مہینے مکمل ہو جاتے ہیں تو بچے میں جان پیدا ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بچے میں جان پیدا کر دیتا ہے۔ غریب نواز کی امی جان فرماتی ہے جس دن سے میرے بچے کے اندر جان پیدا ہوئی، میرے شکم میں میرے بچے میں جان پیدا ہوئی، معین الدین کے اندر اس دن سے لے کر کے ولادت تک روزانہ کا معمول یہ تھا کہ تہجد سے لے کر کے چاشت یا اشراق کے وقت تک وہ لا الہ الا اللہ کا ورد کیا کرتے تھے، جس ذکر کی آواز کو میں خود بھی سن لیا کرتی تھی۔ اتنی بلند آواز سے وہ ذکر کی آواز آتی تھی کہ میں اپنے کانوں سے سن لیا کرتی تھی۔ شکم مادر کے اندر اللہ اکبر سیرت النبی کا یہ رنگ سرکار غریب نواز کی زندگی میں، اسی طریقے سے غریب نواز کی زندگی کے اندر ایک چیز اور ہمیں ملتی ہے۔ مثال کے طور پر حضرت سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ جب میں نے محمد عربی کو جو ہے وہ دائیں طرف کا پستان پیش کیا دودھ پینے کے لیے تو انہوں نے دودھ نوش فرمایا، لیکن جب بائیں طرف کا میں نے جو ہے شرف عطا کرنے کے لیے دیا تو انہوں نے منہ پھیر لیا اور میرا وہ بچہ میرے شوہر کی گود میں موجود تھا تو انہوں نے بائیں طرف کی طرف سے منہ ہٹا کر کے میرے شوہر نے جو بچہ لے کر کے کھڑا ہوا تھا اس کی طرف اشارہ کیا اور گویا کہ بتایا امی میں تو دودھ پی چکا ہوں، اب میرے بھائی کو بھی پلا دیا جائے جو بھوک کی وجہ سے سسک رہا ہے، بھوک کی وجہ سے بلک رہا ہے۔ اور پھر انہوں نے اپنے بھائی کے لیے پستہ کو ترک کیا۔ میرے امام فرماتے ہیں بھائیوں کے لیے ترک پستہ کریں، دودھ پیتوں کی نسبت پہ لاکھوں سلام۔ بی بی ماہ نور فرماتی ہیں کہ جب میں معین الدین کو دودھ پلایا کرتی تھی اور غریب عورتیں اپنے بچوں کو لے کر آتی تھی، اس لیے کہ غریب عورتیں بھوکی پیاسی فاقہ کش آتی تھی میرے گھر پہ اور ان کے بچے بھوک کی وجہ سے بلک رہے ہوتے تھے اور معین الدین دودھ پی رہے ہوتے تھے اور ان بچوں کے رونے کی آواز معین الدین کے کانوں میں آتی تھی تو وہ دودھ پینا چھوڑ دیتے تھے اور ان بچوں کی طرف انگلی کا اشارہ کر کے گویا مجھے بتاتے تھے امی میں تو پی چکا ہوں، ان غریب بچوں کو بھی میرے حصے کا پلا دیا جائے۔ یہ
بچپنے میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عکس جمیل سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی میں نظر آتا ہے. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں اللہ اکبر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے اندر اور بھی بہت سارے واقعات ملتے ہیں، لیکن گفتگو کو جو ہے وہ بہت طول نہ دیتے ہوئے ایک واقعے کی طرف چلتے ہیں جو ہمیں بہت زیادہ متاثر کرتا ہے، ہم ہی کو نہیں بلکہ کائنات انسانی کو متاثر کرتا ہے. آج غریبوں کا کون پرسان حال ہے؟ غریبوں کا کون پرسان حال ہے؟ غریبوں کی طرف کون متوجہ ہونے والا ہے؟ یاد رکھیں سفید پوش لوگ اللہ اکبر غریبوں کے حق کی بات تو کرتے ہیں، لیکن جب غریب اپنا حق مانگنے کے لیے آتا ہے تو غریب کو ٹھوکروں سے جو ہے وہ ہٹا دیا جاتا ہے، راستے سے ہٹانے کی کوشش کی جاتی ہے، حق تک نہیں دیا جاتا. لوگ عطا کیا کریں؟ لوگ حق بھی نہیں دیتے. عطا اور حق میں فرق ہے. حق لوگ نہیں دیتے، عطا کیا کریں گے؟ اللہ اکبر. لیکن مصطفیٰ جان رحمت نے حق تو اپنی جگہ ہے، مصطفیٰ جان رحمت نے غریبوں کو عطا کیا، غریبوں کو نوازا. مثال کے طور پہ دیکھیں مکے کی سرزمین پر اونچ نیچ اور برادریوں میں انسانوں کو تقسیم کر دیا گیا تھا. مصطفیٰ جان رحمت نے حبشی اور عربی کو ایک مقام پہ کھڑا کر کے بتا دیا، نہ حبشی کو عربی پہ فضیلت ہے، نہ عربی کو حبشی پہ فضیلت ہے. کسی کو عربی اور عجمی ہونے کی بنیاد پر ایک دوسرے پہ فضیلت نہیں ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. ہندوستان میں غریب نواز نے یہی کیا کہ اللہ اکبر یہ نیچ ذات کا ہے، یہ اونچ ذات کا ہے. غریب نواز نے ختم کر دیا، فرمایا کلمہ پڑھ لو اور سب کے سب ایک صف میں کھڑے ہو. اسی لیے سرکار غریب نواز کے ہاتھ پر 90 لاکھ لوگوں نے اسلام قبول کیا. یہ تاریخ میں یہ جو بات ہے بڑی اہمیتوں کی حامل ہے. میں عرض کر رہا تھا کہ دیکھو جس کو کوئی نہیں پوچھتا تھا اسے میرے نبی پوچھتے تھے، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کیسے رحم کرتے تھے اس طرف چلے ہم. پھر آپ کو پتا چلے گا کہ کس طریقے سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں کی فریاد رسی کی جن کا کوئی پرسان حال نہیں تھا. مثال کے طور پر ایک خاتون اللہ کے رسول علیہ السلام کی محفل واز سجی ہوئی تھی. اللہ کے پیارے محبوب مصطفیٰ جان رحمت خطاب فرما رہے تھے. میں اپنے جوانوں سے خصوصی توجہ چاہتا ہوں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صرف نماز عبادت ہے، صرف روزہ عبادت ہے، صرف حج عبادت ہے، صرف صدقہ عبادت ہے. یاد رکھنا ساری عبادتوں کی اہمیت اپنی جگہ ہے، مگر اللہ کے بندوں کا رسپیکٹ، اللہ کے بندوں کا خیال کرنا، اس کا مقام ہی جدا ہے، اس کا مقام ہی جدا ہے. فرمایا گیا اللہ کے قریب جانے کا راستہ، اللہ کے قریب جانے کا راستہ لوگوں کے دل سے ہو کر گزرتا ہے. اللہ کے قریب جانے کا راستہ لوگوں کے دلوں سے ہو کر گزرتا ہے. جو لوگوں کے دل خوش کرنے کے سزاوار نہیں ہیں یا جو لوگوں کے دل خوش نہیں کرتے وہ کبھی اللہ تک نہیں پہنچ سکتے. تہجد گزار بن جائیں، رمضان المبارک کے علاوہ ایام 20 کے روزے یعنی 13 14 15 کے ہر مہینے روزے رکھیں، 3 مہینے کے روزے رکھیں، پیر اور جمعرات کے روزے رکھیں. اگر دلوں کو خوش کرنے کا تصور آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ کبھی اللہ تک نہیں پہنچ سکتے. اس لیے کہ جب تک کہ مخلوق سے محبت نہیں کرو گے خالق کی محبت تمہارے دلوں میں کبھی پیوست نہیں ہو سکتی. میری قوم کے وہ جوان جو آج ہاتھوں میں تسبیحاں لے کر کے اپنے آپ کو دیندار سمجھتے ہیں یا چہروں پہ داڑیاں سجا کر اپنے آپ کو دیندار سمجھتے ہیں اور ماں باپ کو خوش نہیں کر سکتے، بہن بھائیوں کا حق ادا نہیں کر سکتے، پڑوسیوں کو ان کے حقوق نہیں دے سکتے، بیوی کو ان کے حقوق نہیں دے سکتے، ان لوگوں کو سوچنا چاہیے قیامت کے دن آپ کے نامہ اعمال میں نیکی کا وہ تصور نہیں ہوگا جو آپ دے کر کے بیٹھے. آج ایک انسان دوسرے انسان کو عزت نہیں دے رہا ہے،
ایک انسان دوسرے انسان سے محبت نہیں کر رہا ہے، خود غرضی کا دورہ ہے۔ دوستیاں بھی ہوتی تو خود غرضی کے لیے، شادیاں بھی ہوتی تو خود غرضی کے لیے، شادیاں بھی خود غرضی کے لیے ہو رہی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بلکہ حالت یہ ہے ایک دوسرے کے ساتھ شادی کر لی جائے اور شادی کرنے کے بعد اگر بیوی بیمار ہو جائے، اس کی طبیعت اچھی نہ رہے تو اس کو طلاق دینے کی بات کی جاتی ہے۔ بلکہ کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ سالن میں نمک زیادہ ہو جائے تو بھی طلاق دے دی جاتی ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کسی بھی بہانے سے طلاق دے دی جاتی ہے۔ گویا کہ جوانی میں اللہ اکبر گل چھلے اڑا کر کے بیویوں کو طلاق دے دی جاتی ہے، چلو دوسری کر لیں گے، دوسری کو طلاق دے کر تیسری کر لیں گے، اللہ اکبر، یعنی کسی کی زندگی سے کھلواڑ کیا جاتا ہے۔ بہت سارے جوان وہ بھی ہیں، بہت سارے جوانوں کی جوانی وہ بھی ہیں کہ اللہ اکبر اپنی ہوس کے لیے، اپنی نفسانی خواہشات کی تکمیل کے لیے کسی لڑکی کو محبت کے جھانسے میں پھنسا کر کے، محبت کے جال میں پھنسا کر کے اس سے ناجائز تعلقات قائم کیے جاتے ہیں، اور پھر اس سے زنا کر کے، اس سے بدکاری کر کے، اس کی آبرو کے ساتھ کھیل کر کے پھر اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے اور پھر کسی اور کے ساتھ شادی کر لی جاتی ہے۔ یعنی اس کی زندگی سے، اگر میں اپنے لہجے میں گفتگو کروں، اس کی زندگی سے کھیلا جاتا ہے، اس کی زندگی کو تباہ کیا جاتا ہے، اس کی زندگی کو برباد کیا جاتا ہے۔ آج میں ایک حدیث پاک آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں۔ وہ جوان جو ہوس پرستی کا شکار ہے، وہ جوان جو ہوس میں مبتلا ہے، وہ کیا سمجھتے ہیں؟ اللہ اکبر، دنیا کا کوئی انسان اگر ہوس پرستی کا شکار ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں کسی کی زندگی سے کھیل جاؤں گا اور زندگی سے کھیلنے کے بعد پھر قدرت مجھ سے امتحان نہیں لے گی، پھر قدرت مجھ سے سوال نہیں پوچھے گی، اچھی طرح یاد رکھنا، قدرت نے پیدا کر کے تمہارے حوالے نہیں کر دیا کہ جس پہ چاہو ظلم کرو، جس کے ساتھ چاہو ہوس پرستی کرو، جس کے ساتھ چاہو اس کی زندگی کو یوز کرو، اس کی زندگی کا مس یوز کرو، اس کی زندگی کا استعمال کرو۔ یاد رکھنا، جب تم کسی کی زندگی سے کھلواڑ کرتے ہو تو اس کے ماں باپ کو اتنی تکلیف نہیں پہنچتی جتنی تکلیف اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہنچتی ہے۔ آپ سمجھتے کیا ہیں اللہ اپنے بندے سے کتنی محبت کرتا ہے؟ کوئی بندہ ہو، چاہے شرابی ہو، چاہے چور ہو، چاہے جواری ہو، چاہے بے نمازی ہو، اللہ کتنی محبت کرتا ہے۔ دیکھو اللہ کی محبت کا انداز سب سے الگ الگ ہے۔ جو نیک ہیں ان سے محبت کا انداز الگ ہے، لیکن جو گنہگار ہیں میری طرح، ان سے بھی محبت ہے اس کو۔ کیوں محبت ہے؟ کیونکہ اس نے بنایا ہے، وہ اللہ کی تخلیق ہے، تخلیق، اللہ نے اس کو بنایا ہے۔ دھیان دینا، اللہ نے بنایا ہے، مطلب خالق ہے اللہ ان کا، کن کا؟ انسانوں کا اللہ نے بنایا ہے۔ اب میں اہل علم کی توجہ چاہتا ہوں، جو جس کو بناتا ہے، توجہ ہے آپ کی، جو جس کو بناتا ہے وہ اس سے پیار کرتا ہے، جو جس کی تخلیق کرتا ہے وہ اس سے پیار کرتا ہے۔ ایک شاعر جس نے شعر کی تخلیق کی ہو، ایک شاعر جس نے شعر لکھا ہو، اس کی موجودگی میں اگر کوئی پڑھنے والا شعر غلط پڑھ دے تو اندر سے اس کی روح تڑپ جاتی ہے، اس کا دل بے چین ہو جاتا ہے۔ میرے لکھے ہوئے شعر کو یہ بگاڑتا کیوں ہے؟ وہ شعر صرف غلط پڑھنے پہ تڑپ جاتا ہے۔ نادان جو شعر کی تخلیق کرے اگر پڑھنے میں بگاڑ دیا جائے تو شاعر تڑپ جاتا ہے۔ اللہ تو خالق انسان ہے، اگر انسان پہ کوئی ظلم کرے تو اللہ کو کتنی اذیت ہوتی ہے۔ یہی درس انسانیت دینے کے لیے غریب نواز مدینے سے ہندوستان تشریف لائے۔ ہمارے مذہب میں صرف نماز پڑھنا عبادت نہیں ہے، انسان کی عزت کرنا، انسانیت پہ پیار کرنا یہ بھی عبادت ہے، بلکہ یہ بڑی عبادت ہے۔ اللہ اکبر۔ تو عرض یہ کر رہا تھا، آج نوجوان لڑکے یا لڑکیاں بھی ایک طرف کی بات نہیں کرتا،
अगर कोई किसी की जिंदगी से खिलवाड़ करता है, एक हदीस सुनो, दिल के कानों से सुनो, एक हदीस। और कुछ वो भी जवान हैं, शादियां कर लेते फिर नशे में मुब्तला हो गए, शराब पीने लगे, बच्चों की जिंदगी से खिलवाड़ हो रहा है, बच्चों की तालीम पर तवज्जो नहीं, बीवी की जिंदगी से खिलवाड़ हो रहा है, उसके हुकूक पर तवज्जो नहीं। यूं तो उनकी दुनिया और आखिरत दोनों तबाह है। और मुस्लिम माशरे में नशा आम किया जा रहा है, सस्ता बेचा जा रहा है, मुफ्त में नशे की चीजें मुस्लिम माशरे के अंदर डाली जा रही है कि किसी तरह तुम नशे में मुब्तला हो जाओ, तुम्हारे बच्चे नशे में मुब्तला हो जाए। बार बार का रोना है। लोगों को कहा जाता है ये नशे के तुमको क्यों आदी बनाना चाहते हैं, इसलिए कि इनको डर है तुम नशा करके पड़े रहो, क्योंकि वो जानते हैं जिस दिन तुम्हें होश आएगा फिर तुम किसी को संभलने नहीं दोगे। जिस दिन तुम पढ़ोगे फिर कोई तुमसे आगे नहीं बढ़ सकेगा। जिस दिन तुम तिजारत करोगे तुमसे कोई आगे नहीं बढ़ सकेगा। जिस दिन तुम सियासत करोगे उस दिन कोई तुमसे आगे नहीं बढ़ सकेगा। इसलिए ना तुम्हें पढ़ने देना चाहते हैं, ना तिजारत करने देना चाहते हैं, ना तुम्हें सियासत करने देना चाहते हैं, क्योंकि तुम्हारी सियासत वो है कि आज तक 1400 साल पहले जो तुमने सियासत की थी, आज तक वो तुम्हारी सियासत को हैरत से तक रहे हैं। वल्लाह 1450 साल बीत चुके हैं। नबी ने एक ऐसा सियासतदान दुनिया को दिया था जिसने 3 बर्रे आज़मों पर इस्लाम का परचम लहराया था, और जैसा सियासतदान दुनिया का कोई सियासी ऐवान पेश न कर सका। और अगर पेश कर सकते हो तो पेश करके बताओ कि गुलाम जो है वो सवारी पर सवार है और 3 बर्रे आज़मों का अल्लाहु अकबर खलीफा उसकी नकेल पकड़ करके चलता हुआ नजर आ रहा है। ऐसा सियासतदान जो मेरे नबी ने अता फरमाया था, कोई पेश कर सकता है? गुलामों पे जुल्म करने वाले सियासतदानों के नाम तो हम ले लेंगे, लेकिन गुलाम को नाके पर सवार करने वाला कोई ऐसा आका भी तो बताओ। बैतुल माल के पैसों पर कई हजार रुपए, कई हजार करोड़ की फ्लाइटें खरीदने वाले सियासतदान तो मिलेंगे, लेकिन बैतुल मुकद्दस अपनी कमजोर सवारी पर बैठकर जाने वाला, और वो भी गुलाम को बिठा कर ले जाने वाला, आपको इस्लाम के सिवा कहीं नजर नहीं आएगा। बैतुल माल को पैसा खा जाने वाले सियासतदान तो आपको मिलेंगे, लेकिन ऐसा मोहताज सियासतदान भी मिलेगा कि मस्जिद नबवी में वक्त का अमीरुल मोमिनीन एक डायरी निकाल करके हिसाब लिखता है और एक चिराग जल रहा है, एक चिराग जल रहा है, तहरीर हो रही है। बाद में दूसरी डायरी आती है तो कलम भी दूसरा आता है। डायरी के साथ कलम अलग था, डायरी बदली कलम भी बदला, चले डायरी बदली कलम बदला, लेकिन डायरी बदली तो चिराग भी बदला। पहला चिराग बुझा दिया गया, दूसरा चिराग जला दिया गया, और फिर हिसाब लिखा जाने लगा। वक्त के अमीरुल मोमिनीन से पूछने वाले ने पूछा, डायरी में तब्दील हुई बात समझ में आती है कि दूसरा चोपड़ा निकाला, दूसरी डायरी निकाली, लिखने लगे, कलम क्यों बदला? उसी कलम से लिखा जा सकता था। चले कलम बदला फिर भी कोई बात नहीं, चिराग क्यों बदला? पहला चिराग बुझाया, दूसरा चिराग जलाया, ये भी रोशनी दे रहा है, वो भी रोशनी दे रहा था, वो बुझाया क्यों, ये जलाया क्यों? तो वक्त के अमीरुल मोमिनीन ने बताया, पहले मैं हुकूमत का हिसाब कर रहा था तो हुकूमत का चिराग जला रहा था, अब घर का हिसाब कर रहा हूं तो हुकूमत के चिराग की रोशनी में घर का हिसाब करना ये ख्याल समझता हूं, इसलिए मैंने हुकूमत का चिराग बुझाकर अपने घर का चिराग जलाया है, क्योंकि हिसाब घर का कर रहा हूं। वो कौन हिसाब करने वाला था? उसी को दुनिया उमर इब्ने खत्ताब कहती है, जो सुन्नत के सबूत ने शख्स आजान रहमत ने अता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर सैयद अमीनुल कौम
चाहते हैं कि फिर कोई तुम में परतबे उमर पैदा न हो। तुम्हें इसलिए नशे में मुब्तला रखना चाहते हैं कि फिर तुम में कोई बू अली सीना पैदा न हो, फिर तुम में कोई फीसा गौरव जन्म न ले सके। ये है साजिशें। आप समझोगे कब? आपको कब समझ नहीं आएगा? आप तो कहते हो कि ये सहूलत मिल रही है, वो सहूलत नहीं है। अगर इनको आपसे मोहब्बत होती तो ये इंटरनेट फ्री नहीं करते, ये आपकी रोटियों का इंतजाम करते, आपके बच्चों की तालीम का इंतजाम करते, आपके बच्चों की तरबियत का इंतजाम करते। ये रात रात भर आपको नंगा नाचने के लिए मौके फराहम नहीं करते। हमें समझना होगा, हमें शऊर से काम लेना होगा। कहाँ जा रहे हो, किसके पीछे जा रहे हो? बात दूर निकली। अर्ज ये कर रहा था, अपने बच्चों की जिंदगी से खिलवाड़ करने वालों, अपनी बीवी की जिंदगी से खिलवाड़ करने वालों, या नाजायज मोहब्बत, इश्क के नाम पर नाजायज ताल्लुकात कायम करके किसी कंवारी लड़की की आबरू से खिलवाड़ करने वालों, हदीस सुनो जिसका मफहूम अपने अल्फाज के जामे में पेश कर रहा हूँ। औरत से खिलवाड़ करना या उसकी ज़िंदगी से या अपने बच्चों की ज़िंदगी से खिलवाड़ करना, ये तो बहुत बड़ा जुर्म है। किसी चिड़िया की ज़िंदगी से खेलना, चिड़िया जिसकी कोई इज्जत नहीं है समाज में, चिड़िया जिसकी कोई औकात और हैसियत नहीं है लोगों के दरमियान, जिसका वजन भी छटाक भर से ज्यादा नहीं होता। मेरे आका गायब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने चिड़िया से खेला, जिसने चिड़िया से खेला और वो चिड़िया मर गई, जिसने चिड़िया से खेला और चिड़िया मर गई, क़यामत के दिन वो चिड़िया अल्लाह की अदालत में फरियाद करेगी, मौला आज अदल और इंसाफ का दिन है, मैं तुझसे अदल और इंसाफ चाहती हूँ। ये शख्स ने मेरी जिंदगी से खेला था हत्ता कि मैं मर गई थी। चिड़िया जिसको शुमार में भी नहीं लेते हैं लोग। मेरे नबी मुस्तफ़ा करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिसने चिड़िया की जिंदगी से खेला होगा, चिड़िया मर गई। वो चिड़िया फरियाद करेगी कि मैं अदल चाहती हूं, उसने मेरी जिंदगी से खेला था। तो अल्लाह उस चिड़िया की आवाज में इतना असर और इतनी ताकत पैदा करेगा। यानी चिड़िया की आवाज तो बहुत बारीक सी होती है ना दुनिया में, कौन सुनता है, लेकिन क़यामत में अल्लाह चिड़िया की असर में, इतनी चिड़िया की आवाज में इतनी ताकत पैदा फरमाएगा कि वो आवाज ऐसी निकलेगी जैसे बिजली की कड़क, और जिसने उसकी जिंदगी से खिलवाड़ किया होगा उसके कानों को फाड़ देगी। और अल्लाह उस चिड़िया को जवाब देगा, आज हर मजलूम को जालिम से हक दिलाया जाएगा। और अल्लाह जवाब देगा, अगर किसी सींग वाली बकरी ने बगैर सींग वाली बकरी को मारा होगा, किसी सींग वाली बकरी ने बगैर सींग वाली बकरी को मारा होगा, तो वो बगैर सींग वाली बकरी को बदला दिलाया जाएगा सींग वाली बकरी से। अगर किसी पत्थर ने किसी पत्थर को मार करके उस पर चोट दी होगी, तो वो पत्थर ने जिस पत्थर पर चोट लगाई है उससे भी बदला दिलाया जाएगा। अगर किसी लकड़ी ने किसी लकड़ी को खराश दी है, तो उस लकड़ी को भी बदला दिलाया जाएगा। आज अदल होगा, आज इंसाफ होगा, और फिर अल्लाह तबारक व तआला अपनी अदालत में उस बदबख्त के लिए फैसला फरमाएगा जिसने चिड़िया की जिंदगी से खिलवाड़ किया था। अल्लाह फरमाएगा, ये पहाड़ों जैसी नेकियां लेकर के आया है, लेकिन एक चिड़िया की जिंदगी से खिलवाड़ करने के बदले में इसकी सारी नेकियां जाया कर दी जाए और मुंह के बल घसीटते हुए इसको जहन्नम में ले जाया जाए। मैं पूछना चाहता हूं, जिसने चिड़िया की जिंदगी से खिलवाड़ किया, जब उसके नेकियां पहाड़ों जैसी जाए करके उसको मुंह के बल घसीटते हुए जहन्नम में ले जाया जाएगा, तो जिसने नशा करके अपनी बीवी की जिंदगी से खिलवाड़ किया, अपने बच्चों की जिंदगी से खिलवाड़ किया, या जिसने नाजायज मोहब्बत करके प्यार और इश्क के नाम पर किसी लड़की से या किसी लड़की ने किसी लड़के की जिंदगी से खिलवाड़ किया, उनका अंजाम क्या होगा। तो बात दूर निकली
میں عرض یہ کر رہا تھا، غریبوں کا کوئی پرسان حال نہیں، غریبوں کا کوئی مددگار نہیں، غریبوں کا کوئی غم گسار نہیں، مگر آؤ میرے آقا علیہ الصلوۃ و تسلیم کا انداز کیا ہے۔ میں بہت دیر تک آج آپ کو جو ہے وہ امتحان میں نہیں رکھنا چاہوں گا، جلدی سے اپنی گفتگو سمیٹنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر، میرے آقا کی محفل واز جاری ہے، حضور کی محفل جاری ہے، اس میں ایک آواز گونجتی ہے، مسجد نبوی ہے، ستاروں کی طرح میرے آقا کو گھیر کر صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، گویا کہ ستاروں کے جھرمٹ میں آفتاب نبوت، مہتاب رسالت جلوگر ہے۔ اچانک ایک آواز گونجتی ہے، اے محمد روح فدا صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے آپ سے کچھ کام ہے، مجھے آپ سے کچھ کام ہے۔ حالانکہ اس لہجے میں کبھی صحابہ گفتگو نہیں کرتے تھے، جب بھی میرے آقا کو پکارتے تو کہتے فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان۔ انداز دیکھیں، اس کے جملے نقل کر رہا ہوں، اے محمد مجھے آپ سے کچھ کام ہے۔ حضور کی محفل واز رک گئی، آقا اس کی طرف متوجہ ہوئے، جب حضور اس کی طرف متوجہ ہوئے تو سارے صحابہ متوجہ ہوئے۔ اس وقت جب متوجہ ہوئے میرے آقا کریم، جب سب صحابہ متوجہ ہوئے تو دیکھا کہ ایک عورت ہے اور وہ مسجد نبی کے دروازے پہ کھڑے ہو کے کہتے مجھے آپ سے کچھ کام ہے۔ آقا علیہ السلام نے کہا کیا کام ہے تجھے کام کیا ہے مجھ سے؟ اس عورت نے کہا یہاں آئیے تو بتاؤں گی، یہاں آئیے تو بتاؤں گی۔ اللہ اکبر، رحمت تمام، رحمت للعالمین، رحمت عالمیان اپنے صحابہ کی محفل سے اٹھ جاتے ہیں اور اس عورت کے پاس جاتے ہیں۔ جب اس کے پاس گئے اس نے بے باکی دکھائی، ایسا کوئی عورت نہیں کرتی تھی لیکن اس نے بے باکی دکھائی۔ اس نے میرے آقا کا ہاتھ پکڑ لیا اور ہاتھ پکڑ کے کہا چلیے میں آپ کو کچھ کہنا چاہتی ہوں۔ میرے آقا کی شان یہ تھی، حضور علیہ السلام نے فرمایا لا افصح من النساء، میں عورتوں سے مصافحہ تک نہیں کرتا، لیکن اس نے ہاتھ پکڑ لیا تھا وضاحت کر دوں تاکہ آپ کے دل میں خلجان نہ رہے، اس لیے کہ اس پر شریعت کا کوئی حکم بھی نہ تھا، کیونکہ وہ عورت پاگل تھی، وہ پاگل تھی۔ اور اس نے حضور کا ہاتھ پکڑ لیا اور ہاتھ پکڑ کے لے کے حضور کو چلنے لگے اور حضور علیہ السلام اس کے ساتھ ساتھ چلنے لگے۔ مدینہ منورہ کی گلیوں میں عجیب منظر تھا، اللہ اکبر، جس کے قدموں سے خرد نے وجود پایا، جس کے قدموں سے لگ کر عقل کو شعور آیا، وہ مصطفیٰ جان رحمت کا ہاتھ ایک پاگل عورت پکڑ کر لے کر جا رہی ہے اور حضور اس کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔ اللہ اکبر، پھر ایک مقام آتا ہے، ایک میدان آتا ہے جہاں پر عرب کی چلچلاتی ہوئی دھوپ مدینہ منورہ کے ریگزاروں کو جو ہے وہ تپا رہی تھی اور گرما رہی تھی، اس میں لے کر کے کھڑی ہو گئی اور اپنی اپنی بات کرنے لگی۔ اس کی بات بے سر و پیر کی تھی، اس کی باتوں کا کوئی معنی نہ تھا، اس کی باتوں کا کوئی مفہوم نہ تھا، اس کی باتوں کا کوئی مضمون نہ تھا، لیکن قربان جن باتوں کا کوئی مضمون نہ تھا افصح العرب اس کا کلام سن رہے تھے، جس بات کا کوئی سر پیر نہ تھا اللہ اکبر، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام کا ملکہ دیا تھا، حضور گوش کے ساتھ اپنے کانوں کو متوجہ کر کے اس کی گفتگو کو سن کر مسکرا رہے تھے۔ ماتھے پر سلوٹیں نہیں تھی، ماتھے پر شکن نہیں تھا، بلکہ خندہ پیشانی کے ساتھ ایک پاگل غریب عورت کی گفتگو سنی جا رہی تھی۔ صحابہ کے چہرے پر ایک رنگ آتا دوسرا رنگ جاتا، کچھ لوگوں کے دل و دماغ میں تو یہ تصور اور خیالات اٹھ رہے تھے اور جنم لے رہے تھے ابھی حضور علیہ السلام یہاں سے ہٹے، اس بدبخت کو اس بے ادبی کا مزہ چکھایا جائے اور بتایا جائے کہ دھوپ میں چلچلاتی دھوپ میں محبوب خدا کو کھڑے رکھ کر کے ان کے سامنے بکواس کرنے کا انجام کیا ہے۔ وہ بولتی رہی، وہ کیا بول رہی تھی کوئی سمجھ نہیں پا رہا تھا، لیکن جب وہ جانے لگی تو جاتے جاتے حضور نے اس کو ایک ہی جملہ کہا پوری گفتگو سن کر کے، جس جملے کو سن کر کے سب کے جذبات انتقام کے سرد پڑ گئے، سب کے جذبات انتقام سرد پڑ گئے۔ اللہ اکبر، اور وہ جملے کیا تھے جو حضور علیہ السلام نے فرمایا؟ جب وہ پاگل جانے لگی تو میرے آقا نے فرمایا کوئی بات نہیں، جب کوئی تیری بات پورے مدینہ منورہ میں نہ سنا کرے، جب کوئی تیری بات نہ سنا کرے، اس وقت تو میرے پاس آ
کر اور مجھے اپنا حال دل سنایا کر، میں تیری بات سننے کے لیے حاضر ہوں۔ وہ تو چلی گئی، صحابہ نے عرض کیا آقا ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان، وہ پاگل تھی پاگل، اور وہ بکواس کرتی رہتی ہے، اس کی کوئی نہیں سنتا ہے، آپ کو اتنی دیر تک اس نے مشقت میں کھڑے رکھا۔ مصطفیٰ جان رحمت نے صحابہ کو کس طرح تسلی دی، فرمایا جیسے میں تمہارے لیے ہوں اس کے لیے بھی تو ہوں، اس کی کوئی نہیں سنتا، اگر میں بھی نہیں سنوں گا تو حال دل کس کو سنائے گی؟ جس کا کوئی سننے والا نہیں، اس کا سننے والا آمنہ کا لال ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ غریبوں کے ساتھ یہ انداز مصطفیٰ جان رحمت کا تھا۔ یہ سیرت پاک کا عکس جمیل سیدنا غریب نواز کی زندگی میں آپ دیکھیں، سرکار غریب نواز کی زندگی میں آپ دیکھیں۔ سرکار غریب نواز صرف تقریروں سے تبلیغ نہیں ہوتی، صرف کانفرنسوں سے اسلام نہیں پھیلتا، صرف سیمیناروں میں فکر انگیز اور دردناک گفتگو کرنے سے کام نہیں ہوتا، بلکہ ہمیں کچھ انسانیت بھی درکار ہوتی ہے، کچھ غریبوں کا خیال بھی درکار ہوتا ہے۔ ہمارے پاس تو جو آتا ہے میں پریشان ہوں، اللہ تیری پریشانی دور کر دے، صرف دعاؤں سے کام نہیں چلتا، کبھی میدان عمل میں بھی قدم رکھو۔ مسلمان غربت کی چکی میں پس رہا ہے تو آپ نے کیا کیا ہے؟ اور غربت کی چکی میں پس رہا ہے تو آپ نے کیا کیا ہے؟ مسلمان جہالت کی وادی میں بھٹک رہا ہے تو آپ نے کیا کیا ہے؟ تب سرے انقلاب نہیں بپا کرتے ہیں، میدان عمل میں آنا جہد مسلسل درکار ہوتی۔ ایک غریب کسان میرے غریب نواز کے پاس آیا اور وہ غریب کسان کہنے لگا سرکار بادشاہ کے کارندوں نے میری زمین پہ ٹیکس زیادہ لگا دیا، میں غریب بھر نہیں سکتا، اور سنا ہے کہ ہمارا جو بادشاہ دلی میں رہتا ہے وہ آپ کے مرید کا مرید ہے، اگر آپ سفارش کر دیں میرا کام ہو جائے۔ کسان تھا وہ، کسان کی آواز کس کے کانوں میں جاتی ہے؟ کون سنتا ہے کسانوں کی فریاد پہ کون لبیک کہتا ہے؟ کسانوں کی یہ عزت کس کے سمجھ میں آتی ہے؟ سوچو تو صحیح، کسان تو بے اوقت ہے لوگوں کی نگاہ میں، کسانوں کی کوئی عزت نہیں ہے، لیکن غریب نواز 850 سال پہلے کتنا غریب رہا ہوگا وہ کسان، آیا ہے غریب نواز کیا، غریب نواز کہتے چھوڑ یار، میں تو یہاں نماز روزے کی بات کرنے آیا ہوں، آسمان کے اوپر اور زمین کے نیچے کی بات کرنا میرا طریقہ ہے، یہ میں بادشاہ سے سفارش کروں اور تیرا ٹیکس کم کراؤں یہ میرا کام نہیں ہے۔ یہ آسمان کے اوپر اور زمین کے نیچے کی بات اسلام صرف یہ نہیں سکھاتا، اسلام یہ کہتا ہے پہلے آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر کے حقائق کی بات کرو، اس لیے کہ آسمان کے اوپر کی باری بعد میں ہے، زمین کے نیچے کی باری بعد میں ہے، پہلے زمین کے اوپر کی بات کرو، اس لیے کہ جو زمین کے اوپر کا ماحول سنوار دے زمین کے اندر کا ماحول خود بخود سنور جائے گا۔ پہلے اوپر سنوارو، قرآن نے بھی کہا ربنا آتنا فی الدنیا، اسلام پہلے دنیا کی بات کرتا ہے، اور نہیں ہم اللہ والے لوگ ہیں، ہم تو کسی کی سفارش بھی نہیں کر سکتے، تو یہ اللہ والے ایسے نہیں ہوتے، اللہ والے ایسے نہیں ہوتے، اللہ والے ایسے ہوتے ہیں جن کا ذکر ہو رہا ہے، جن پر اللہ کا رنگ چڑھتا ہے۔ کسان آ رہا ہے غریب نواز کے پاس، میں سوچتا ہوں آج آپ میری بات سن کر آپ بھی سوچیں گے کہ غریب نواز آج اگر زمین کے اندر کی بجائے زمین کے اوپر ہوتے وہ شاید ماحول کچھ اور ہوتا، ماحول کچھ اور ہوتا۔ خواجہ کا ہندوستان ہے یہ، ہندوستان کے راجہ غریب نواز، روحانیت کا تاجدار، دلوں پہ حکومت کرنے والا۔ یاد رکھنا سروں پہ حکومت کرنے والا حاکم نہیں ہوتا، دلوں پہ حکومت کرنے والا حاکم ہوتا۔ ہاں اس لیے کہ سر تو چٹیل پہاڑوں کی طرح ہوتے ہیں، بادشاہ کا تخت پہاڑ نہیں بنا کرتے، بادشاہ کا تخت تو
اللہ اکبر، بالکل سیڈول، بالکل مربع نما، بالکل بچھی ہوئی چٹائی کی طرح تخت ہوتے ہیں۔ قدرت نے دل کے فرش کو مثل تخت بنا کر بتایا ہے۔ اس کے لیے بھی کچھ حاکم ہوں گے، اور وہ کون ہے؟ جو اپنے اخلاق سے، اپنے کردار سے، اپنی محبتوں سے، اپنی الفت سے، اپنی خوبصورت گفتگو سے، اپنے خوبصورت لب و لہجے سے جو دلوں پہ حکومت کرے، وہ اصل حاکم ہے۔ سروں پہ حکومت کرنے والا، سر تو کوئی بھی جھکاتا ہے، ڈنڈوں سے بھی سر جھک جاتا ہے۔ سر جھکانا اہم نہیں ہے، دل جھکانا اہم ہے۔ اور اسلام سر بعد میں جھکانے کی بات کرتا ہے، اسلام پہلے دل جھکانے کی بات کرتا ہے۔ اس لیے کہ سر تو تلواروں سے بھی جھک جاتے ہیں، لیکن دل صرف اخلاق سے جھکا کرتے ہیں، دل صرف کردار سے جھکا کرتے ہیں۔ کسان آ کر غریب نواز سے کہتا ہے حضور کوئی سفارش کر دیجیے۔ غریب نواز فرماتے ہیں میں خود تیرے ساتھ دلی تک چلوں گا۔ غریب نواز اس کسان سے کہتے ہیں، یہ 850 سال پہلے کی بات ہے، اس کا آپ ذہن میں تصور رکھیے گا اور اس کو آپ خیال رکھیے گا، سننے والے موجودین بھی اور غائبین بھی، کہ یہ بات 850 سال پہلے کی ہے کہ سرکار غریب نواز کے پاس کسان آیا اجمیر مقدس میں کہ بادشاہ کے کارندوں نے ظلم کیا کسان پر۔ غریب نواز سے کہا سفارش کر دے، فرمایا میں خود چلوں گا، کوئی لیٹر نہیں دیا جائے گا، کوئی خط نہیں دیا جائے گا، کوئی کاغذ کا ٹکڑا لکھ کر نہیں دیا جائے گا، میں خود تیرے ساتھ چلوں گا۔ اور ہند کی تاریخ، اکھنڈ بھارت کی تاریخ گواہ ہے کہ ایک غریب کسان کے لیے میرے خواجہ اجمیر مقدس سے دلی تک کا سفر اس کے ساتھ کرتے ہیں۔ جب دلی پہنچے اس وقت سلطان شمس الدین التمش کی حکومت تھی، بادشاہ کو خبر لگی تو بادشاہ اپنی فوج کے ساتھ غریب نواز کے استقبال کے لیے آیا۔ سرکار قطب الدین بختیار کاکی جو پیر و مرشد تھے بادشاہ کے، وہ بھی ساتھ تشریف لائے، اور آنے کے بعد دونوں نے قدم پکڑ لیے۔ سرکار آپ بغیر اطلاع کے آ گئے؟ اطلاع تو دی ہوتی، اطلاع دی ہوتی تو انتظام کیا جاتا آپ کے شایان شان۔ فرمایا میرا کام تھا اس لیے آ گیا۔ جب کام اپنا ہوتا ہے تو اسی طرح آیا جاتا ہے، اطلاع نہیں کی جاتی۔ حضور آپ کا کیا کام؟ آپ نے ہمیں نوازا، آپ نے ہمیں عطا کیا، جو سب رعنائیاں ہیں، جو سب عیش و عشرت ہے، سب آپ کی دعاؤں کی برکت ہے۔ حکومت آپ کی دعاؤں کی برکت، سلطنت آپ کی دعاؤں کی برکت، ناز و نم آپ کی دعاؤں کی برکت، سب تو آپ کی دعاؤں کی برکت سے ہے۔ آپ کو کیا کام آ گیا؟ تو غریب نواز نے فرمایا یہ کسان ہے، آپ کے کارندوں نے اس پر ٹیکس اس کی طاقت سے زیادہ لگا دیا ہے، تو میں آ گیا ہوں کہ اس کی سفارش لے کر کے کہ اس کو کم کرو یا معاف کر دو۔ کسان پہ ظلم مت کرو، کسان پہ ظلم مت کرو، اس لیے کہ ظلم کی عمر زیادہ نہیں ہوتی، ہر ظالم کو اس کے ظلم کا مزہ چکھایا جاتا ہے۔ بادشاہ نے کہا حضور معاف کر دے، مجھے پتا نہیں تھا یہ کارندوں کی، سپاہیوں کی یا وہاں کے لوگوں کی ناکارگی کی وجہ سے ہوا ہے، لیکن حضور یہ ٹیکس تو معاف کیا جائے گا، مسئلہ حل کر دیا جائے گا، کیونکہ آپ تشریف لائے ہیں۔ آپ نے کیوں تکلیف کی؟ آپ خط دیتے تو بھی کام ہوتا، خط کی بھی ضرورت نہیں تھی، اس کو بھیج دیتے اپنا نام لے کر کے، آپ کا نام بھی آ کے بولتا تو بھی کام ہو جاتا۔ غریب نواز فرماتے ہیں مجھے بھی پتا تھا کہ میرے نام سے بھی اس کا کام ہو جاتا، لیکن اس کے ساتھ چل کر قدم بہ قدم اس لیے آیا ہوں کہ اس کا کام تو یوں بھی ہو جاتا، لیکن ہر قدم پر جو اس غریب کو خوشی مل رہی تھی وہ خوشی کامل تھی۔ اور میرے رانا مصطفیٰ جان رحمت کا فرمان ہے جو کسی کا دل خوش کر دے اللہ بھی اس سے خوش ہو جاتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خواجہ کا ہندوستان، حضور سید امین القادری، نعرہ تکبیر۔ اور جو کسی کی مدد کے لیے، ضرورت مند کی مدد کے لیے اس کے ساتھ چلتا ہے، سنو، جو کسی ضرورت مند کی مدد کے لیے اس کے ساتھ چلتا ہے، ہر قدم پر اسے مسجد نبوی میں 2 مہینے کے اعتکاف کا ثواب عطا کیا گیا۔ یہ اجر تو بیٹھا
بیٹھے بیٹھے نہیں ملتا، اس لیے میں اس کی سفارش کے لیے آ گیا ہوں۔ یہ تھا سیرت کا وہ پہلو۔ پھر اس کے بعد بات سمیٹتے ہوئے اختتام کی طرف جاتے ہوئے حضور علیہ السلام کی سیرت میں یہ بات ملتی ہے کہ انسان تو انسان ہے میرے نبی کے ہاتھ پر، انسان تو انسان ہے میرے نبی کے ہاتھ پر جنات نے تک کلمہ پڑھا ہے۔ حالانکہ جنات نظر نہیں آتے، جنات نظر، کبھی کسی کو دکھا ہو تو بتا دیں، دکھا؟ کچھ لوگ ایسے بھی کہتے ہیں کہ مجھے دکھتا ہے، دکھتا ہوگا، اس کو جن اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ دکھتا نہیں، دکھتا نہیں اسی لیے اس کو جن کہتے ہیں۔ اور جس کو دکھ جاتا ہے پھر وہ نہیں دکھتا، یہ عجیب سی بات ہے۔ ہاں نہیں، میں مذاق نہیں کر رہا ہوں، ایسے بے شمار لوگ ہوئے جن کو دکھ گیا پھر وہ کبھی نہیں دکھے۔ تو جنات، لیکن یہ میرے نبی کا معجزہ ہے، انسان تو انسان ہے۔ جنات نے میرے آقا کے ہاتھوں پہ کلمہ پڑھا، اور پھر قرآن میں پوری سورہ جن آ گئی، قرآن میں پوری سورہ جن آ گئی۔ اسی لیے میرے آقا نے فرمایا کہ تمہارے جنات بھائیوں کا بھی خیال کیا کرو، تمہارے جنات بھائیوں کا بھی خیال کیا کرو، اور ہڈیاں ان کے لیے چوس کر کے چھوڑ دیا کرو، کیونکہ ہڈیاں ان کی غذا ہے، ہڈیاں ان کی غذا ہے، اور بھی ان کی غذا کا تذکرہ کیا گیا۔ تو میرے آقا نے ان کے خیال کا بھی ذکر کیا۔ بلکہ جن کی بات آئی تو ایک بات مجھے یاد ہے کہ ایک سانپ آیا حضور علیہ السلام کے دربار میں، دربار ہی کہتے ہیں کیونکہ وہ ہمارے سرکار ہیں، جو سرکار ہوتا ہے اسی کا دربار ہوتا ہے، اور اصل سرکار وہی ہے جو پرمننٹ ہے، بجز سرکار سر کار عالم، بجز سرکار سر کار عالم، سروکار نہ سرکار ندارین۔ فرماتے ہیں میرے امام، ہمارے لیے سرکار تو مدینے کی سرکار ہے، اور اس سرکار کے سوا ہمیں کسی سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا۔ ہم پوری دنیا کی حکومتوں کا احترام کرتے ہیں، لیکن سرکار تو ہمارے لیے اپنی سرکار ہے، جسے خدا نے سرکار بنا کر کے، جسے خدا نے غمگسار بنا کر کے۔ بہرحال ان کے دربار میں سانپ آیا، لوگوں نے مارنا چاہا، حضور نے کہا رکو، آپ کی اگر توجہ ہے تو سمجھیں۔ لوگوں نے سانپ مارنا چاہا، کیونکہ سانپ مارنے کے لیے کہا گیا نا کہ قتل الموذی ابل الایذا، کہ موذی کو قتل کر دے اس سے پہلے کہ وہ تمہیں ایذا پہنچائے۔ صحابہ نے کہا نہیں مت مارو اس کو، وہ تو آیا تھا کس شکل میں، کس شکل میں، سانپ کی۔ حضور منع کر رہے ہیں، پہلے بولا کہ سانپ مارو، سانپ آیا تو کہا مت مارو۔ وہ کھڑا ہو گیا اپنی دم پر، حضور نے اپنے کان اس کے قریب کیے، سانپ آیا، بات سمجھ میں آئی کیوں آیا؟ سانپ آیا، بات سمجھ میں کیوں آیا؟ سانپ کے آگے ہاتھ بھی کیا جا سکتا تھا، سانپ کی طرف برتن بھی کیا جا سکتا تھا، سانپ کی طرف کچھ اور بھی کیا جا سکتا تھا، حضور نے کان کیا۔ اس کا مطلب سانپ کے آنے کا مقصد کیا ہے حضور جانتے ہیں۔ جو سانپوں کے آنے کا مقصد جانتا ہو، جو سانپوں کے، سمجھیں گا، جو سانپوں کے آنے کا مقصد جانتا ہے، کیا وہ صافوں کے آنے کا مقصد نہیں جانتا؟ راجستھان ہے، ہندی والی زمین ہے، لیکن بہرحال عاشقوں میں تو اتنی صلاحیت ہو ہی جاتی ہے کہ سانپ اور صاف دونوں میں فرق ہو۔ آپ کو صاف اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جس کی نسبت مدینے کی سرکار سے جڑ جائے، اگر وہ صاف نہ ہو تو پھر کون صاف ہو؟ ہاں، آپ سب صاف ہیں۔ تو سانپ کے کان کیا، اس نے کچھ کہا، پھر حضور نے اسی لہجے میں کچھ کہا، عربی میں نہیں، اسی لہجے میں جو اس نے کہا تھا، حضور نے کچھ کہا، وہ چلا گیا۔ پھر
صحابہ حیران تھے وہ کیا رہا ہے، زبان وہ بولی گئی جو ہم نہیں جانتے۔ ہندوستان میں کچھ لوگوں کو گھمنڈ ہے، انہوں نے کہا نبی کو اردو زبان ہم نے سکھائی ہے، کتاب میں کتاب بتائی جا سکتی۔ لوگ کہتے ہیں یار ان کے پیچھے کیوں پڑے رہتے ہو، ان سے کہو وہ ایسے باتیں کیوں کرتے ہیں، اردو ہم نے سکھائی۔ ارے وہ تو پتھروں کی زبان بھی جانتے، تو کون ہے؟ اور واللہ اگر سنی امتحان لینے آ جائے تو تم اردو کی گرامر بھی صحیح نہیں بیان کر سکتے، اس لیے کہ اردو 1857 کے بعد نہیں ہے۔ اردو کو ایجاد کرنے والی 3 شخصیتوں کے نام سر فہرست ہیں، اور وہ تینوں کے تین ہمارے ہیں، ان کے ہمارے ہونے میں اوروں کو بھی اختلاف نہیں ہے۔ پہلا نام امیر خسرو کا ہے، دوسرا نام مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کا ہے، تیسرا نام خواجہ دکن بندہ نواز کے سودراج کا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلیٰ حضرت حضور سید امین القادری سنی دعوت اسلامی۔ تینوں کے ہمارے ہونے میں اردو نبی کو سکھانے والوں آپ کو بھی اختلاف نہیں ہے، اس لیے کہ تینوں قبروں پر چادر اوڑھ کر پڑے جو آپ کے یہاں شرک ہے۔ یہ تو صرف ہمارا مزاج ہے، ہمارا ظرف ہے، میں کسی کو گالی نہیں دے رہا ہوں، لیکن بات یہ ہے اور یہ بھی آپ کو بتاؤں کہ لوگوں کو اردو سے بڑی تکلیف ہے، ہم اردو کو مٹا دیں گے، اردو کو مٹا دیں گے۔ ہم کہتے ہیں فلمیں تو ہندی بناتے ہو، فلمیں ہندی بناتے ہو، گانے اردو میں گاتے ہو، کیونکہ پتا ہے کہ جتنی لذتیں اردو میں ہوگی وہ کسی زبان میں نہیں ہوگی۔ ہندی بہت خوبصورت زبان ہے جانتا ہوں میں، لیکن گانوں کے لیے، شاعری کے لیے فارسی زبان کے بعد اردو زبان سے زیادہ کوئی زبان دلچسپ ثابت نہیں ہوئی ہے۔ اور اگر لوگوں کو اردو مٹانے کا اتنا ہی شوق ہے تو ہم کہتے ہیں جس سے بھارت آزاد ہوا تھا وہ ایک مختصر نعرہ ہے، اور اس نعرے کا نام ہے انقلاب زندہ باد۔ جب یہ نعرہ لگا تھا تب بھارت آزاد ہوا تھا، واللہ یہ انقلاب زندہ باد بتا دو کس زمان کا نعرہ ہے۔ یہ انقلاب بھی اردو کی پیداوار ہے۔ اور آپ کو یہ بتاؤں، آپ سے بھی کہتا ہوں اردو سیکھو، انگلش میڈیم میں اپنے بچوں کو ضرور پڑھاؤ، لیکن اردو زندہ رکھو، اس لیے کہ اسلام کا ذخیرہ کتب کے حوالے سے، لٹریچر کے حوالے سے عربی اور فارسی کے بعد سب سے زیادہ اگر ہے تو وہ اردو زبان میں ہے۔ اردو زندہ رہنی چاہیے اور رہے گی، کیوں؟ اس لیے کہ ولی کے بٹھائے ہوئے اونٹ نہیں اٹھا سکتے، تو ولیوں کی ایجاد کی ہوئی زبانوں کو لوگ کیسے مٹا سکتے ہیں؟ نہیں مٹے گی، نہیں مٹے گی۔ بہرحال زبان اردو ہے، بات چلی تھی دور نکلی۔ عرض کر رہا تھا کہ حضور علیہ السلام نے اسی سانپ کو اس کے لہجے میں جواب دیا، چلا گیا۔ صحابہ نے پوچھا حضور یہ کیا تھا؟ آقا فرماتے وہ جنات تھا، جنات، اور سانپ کی شکل میں آیا تھا اور مجھ سے مسئلہ پوچھنے آیا تھا، تو میں نے اس کو اس کے مسئلے کا جواب عطا کیا اور اس کی زبان میں عطا کیا جو زبان میں لکھی۔ تو جنات نے حضور کے ہاتھوں پہ کلمہ پڑھا۔ یہ سیرت کا باب میرے خواجہ کی زندگی میں بھی نظر آتا ہے۔ بس بات ختم ہوتی ہے، اب اختتام کو پہنچتی ہے۔ غریب نواز نے کیسے پڑھایا جنات کو کلمہ، جن کو کلمہ کیسے پڑھایا؟ قربان کیا احسانات ہیں ہمارے بزرگوں کی۔ ہم اپنے بزرگوں کی اللہ اکبر وہ قدر نہیں کرتے جو ہمیں کرنا چاہیے۔ انہوں نے دین کی جو خدمت کی، اس کے لیے جو مشکلیں اٹھائیں، مصیبتیں اٹھائیں، اس پہ ہماری کوئی توجہ نہیں۔ ہوا یہ کہ رائے پتورا جس وقت اس نے دیکھا، چونکہ بانٹ رکھا تھا سماج کو، خطوں میں، قبیلوں میں، زبان میں، علاقوں میں، عصبیت پہ بانٹ رکھا تھا۔ غریب نواز ایک کرنے آئے تھے، ایک کرنے۔ میں اکثر اپنے بھائیوں سے کہتا ہوں صوفیہ کا مسلک 2 کرنا نہیں ہے، 1 کرنا ہے، ٹھیک؟ جیسا کہ وہ بہت مشہور واقعہ ہے
کہ بابا فریدالدین گنج شکر کا مرید لوہار تھا، تحفے میں کینچی لے کر آیا تو بابا فرید نے فرمایا بابا ہم صوفی لوگ ہیں، کینچی کیوں لائے ہو؟ اگر تحفہ ہی دینا ہے تو سوئی کا تحفہ دو، سوئی۔ تو اس نے پوچھا حضور یہ کینچی اور سوئی میں کیا فرق ہے؟ فرمایا بیٹے کینچی ایک کو دو کرتی ہے اور سوئی دو کو ایک کرتی ہے۔ دو کرنے نہیں ہے، ایک کرنے آئے۔ آپ بتائیں کینچی اوزار میں، کینچی اوزار اور ہتھیار میں سب سے حقیر اور کمزور اوزار ہے، اس لیے کہ کینچی سے کس کا مرڈر بھی نہیں ہوتا، ہوتا ہے؟ کینچی سے تو کپڑے کٹتے ہیں، چاقو کی بات الگ ہے۔ کینچی آپ دیکھ لیں، کینچی سے اگر کسی کو اللہ نہ کرے مار دیا جائے وہ نہیں مرے گا، کیونکہ کینچی جو ہے نا وہ اس طریقے سے ہوتی ہے کہ اس کی دھار ایک دوسرے میں پیوست ہوتی ہے، تو اس سے لوگوں کو مارا نہیں جاتا۔ کیا صوفیہ ہے جو اوزار ہے تو اوزار لیکن قتل نہیں کرتا، صرف دو کرتا ہے۔ ایک ہے قتل کرنا، ایک ہے دو کرنا، ایک ہے قتل کرنا، ایک دو کرنا۔ ارے جو صرف دو کر دیتا ہے صوفیہ کہتے ہیں ہم اس کو بھی پسند نہیں کرتے، ہمیں تو سوئی دھاگا چاہیے، سوئی چاہیے جو ایک کرے۔ اور غریب نواز نے کسی ایک کو بھی تھپڑ نہیں مارا، ایک کو بھی تھپڑ نہیں مارا، 90 لاکھ کو کلمہ پڑھا ہے، ایک پر بھی ڈنڈا نہیں اٹھایا، 90 لاکھ کو کلمہ پڑھا ہے۔ کیوں؟ پیار کی بولی، محبت کی بولی۔ اسی سے تو لوگ لرزہ برندان ہیں کہ آپ کو بولیاں اچھی آتی ہیں، آپ کی زبان میں اللہ نے بڑی مٹھاس رکھی ہے۔ اور یار انسان تو انسان ہے، وہ جنات جو بنے ہیں آگ سے، جب آپ بولنے پر آؤ وہ بھی ٹھنڈے ہو جائیں، جب آپ بولنے پر آؤ تو وہ بھی ٹھنڈے ہو جائیں۔ جب رائے پتورا نے دیکھا کہ سرکار غریب نواز رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر لوگ اسلام قبول کرتے جا رہے ہیں، لوگ جڑتے جا رہے ہیں، جڑتے جا رہے ہیں، کیا ہوا؟ اس کو بڑا ٹینشن تھا میرا تختہ نہ پلٹ جائے، میری حکومت نہ چلی جائے۔ اپنے آپ کو سمجھتا تھا بہت پاورفل، لیکن یہ بھی سمجھتا تھا اچھی طرح کہ یہ فقیر جو کر سکتا ہے وہ کچھ نہیں، کوئی نہیں کر سکتا۔ اس نے سوچا لوگ اس کی طرف جا رہے ہیں، بڑھ رہے ہیں، اس کو ختم کرو۔ جادو کروایا، مشہور بات ہے، جادو کروایا، پتھر کو 2 انگلیوں پہ روک دیا غریب نواز۔ آپ نے سنا ہے، بار بار سنا ہے۔ پانی بند کیا، غریب نواز نے کاسے میں سمیٹ لیا، کاسے میں سمیٹ لیا پورے انا ساگر کو۔ پھر کیا ہوا؟ پھر سانپ بھیجے، بچھو بھیجے، بہت کچھ کیا۔ آخری میں جب سب کر کے تھک گیا تو ایک جنات تھا، اجمیر معلیٰ کی سرزمین پہ انا ساگر کے کنارے کھڑے رہتا تھا، لوگ اس کی عبادت کرتے تھے۔ آخری حربہ اجمیر والوں کے لیے، مدد کے لیے وہی تھا کہ جنگوں میں ادھر ادھر جب بہت مشکل آتی تو کہتے سادی دیو کو تو مدد کر۔ کہا جاتا ہے کہ جب وہ چلتا تھا تو ایسے پیر رکھتا تھا کہ زمین میں دھمک ہوتی تھی، لوگ ڈرتے تھے اس سے۔ رائے پتورا نے کہا وہ فقیر 2 انگلیوں کے درمیان مسل دینا اس کا کام ہے، اس کا اتنا چھوٹا سا کام ہے، بس کہ اسے مسل دیا جائے۔ وہ چھوڑتا ہی نہیں ہے ہندوستان، اجمیر چھوڑ کے جاتا ہی نہیں ہے، لوگ مسلمان ہوئے جا رہے ہیں، اس کے قریب ہوئے جا رہے ہیں، جا اور اس کا قصہ تمام کر دے۔ اس نے کہا یہ تو میرے لیے چھوٹی سی بات ہے۔ وہ ہنسا اور ہنس کر کے کہا مجھے لیے چھوٹی سی بات ہے۔ وہ جا کے غریب نواز کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ ان دنوں غریب نواز کا قیام ایک درخت کے نیچے انا ساگر کے کنارے تھا۔ اس نے کہا اے فقیر تو اجمیر اور ہندوستان چھوڑ اور چلا جائے یہاں سے۔ پیچھے اجمیر کے لوگ کھڑے تھے۔ یہ اجمیر اجمیر اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں ایک تاریخ بیان کر رہا ہوں، ورنہ جب بھی ہم غریب نواز کی نسبت سے اس شہر کا نام لیتے ہیں تو اجمیر معلیٰ اور اجمیر شریف کہتے ہیں۔ یہی ہمیں تعلیم دی گئی ہے، ہمیں حکم بھی ہے، ادب ہی ہمارا مسلک ہے، ادب ہمارا مذہب ہے۔ تو اس نے کہا کہ آپ اجمیر چھوڑ دیں، کیونکہ اس کی بات نقل ہو رہی ہے، اس نے جو کہا وہی کہوں گا، ورنہ اگر وہ یہ کہوں گا اجمیر شریف تو کہا اس نے کب کہہ دیا تھا اجمیر شریف؟ یہ بھی تو مسائل ہیں، یہ بھی مسئلہ ہے نا۔ تو اس لیے اس نے کہا چھوڑ دیا آپ اجمیر، ہندوستان چھوڑ دیا آپ۔ غریب نواز نے فرمایا میں ایسے چھوڑنے کا نہیں، ہندوستان ایسے چھوڑ کے نہیں جاؤں گا کیونکہ خود نہیں آیا ہوں۔ ہندوستان اگر ہندوستان چھڑوانے کا خواب ہے سادی دیو
او سادی دیو، اگر تو چاہتا ہے کہ ہندوستان سے ہمیں نکالے تو غریب نواز کا جواب ہے میں خود نہیں آیا، مجھے مدینے کی سرکار نے بھیجا۔ ایسے نہیں جاؤں گا، نہیں جاؤں گا ایسے، بلکہ مر کے بھی نہیں جاؤں گا۔ ہاں، مر کے بھی کوئی نہیں لے جا سکتا ہمیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ہندوستان کا سینہ ہمارے لیے قدرت نے مخصوص کر دیا۔ غریب نواز آج بھی اس کے سینے میں آرام کر رہے جسے اجمیر معلّہ کہا جاتا ہے۔ رشک کی نظر سے دیکھتی ہوں زمین کو اور زمینیں کہ اتنا بڑا مبلغ اعظم اس سینے میں آرام کر رہا ہے، اور سینے میں، زمین کے سینے میں آرام کر رہا ہے، اس لیے کہ امانتیں سینے ہی میں دفن ہوتی ہیں، امانتیں سینوں میں دفن ہوتی ہے۔ ہم گھسپیٹیے لوگ نہیں ہیں، ہندوستان میں امانت ہے ہندوستان کی، ہم ہندوستان کی امانت ہیں، ہم نے دفن اس میں ہونا ہے۔ امانتیں دفن ہوتی ہے، باغی دفن نہیں ہوتے، غدار دفن نہیں ہوتے۔ اللہ اکبر! اگر نظام الدین یہاں دفن ہے تو بتایا جا رہا ہے کہ نظام الدین یہاں کے باغی کا نام نہیں، نظام الدین یہاں کی امانت کا نام ہے۔ قطب الدین اگر یہاں دفن ہے تو قطب الدین یہاں کے باغی اور لٹیرے کا نام نہیں، قطب الدین بختیار کاکی ہندوستان کی امانت کا نام ہے۔ یہ امانتیں ہندوستان کی، اور انشاءاللہ قیامت کے دن اسی زمین سے یہ امانتیں اٹھے گی۔ یہ زمین کی بھی امانت ہے، ہمارے مذہب کی بھی امانت ہے۔ یہ اولیاء اللہ کے آستانے، اللہ اکبر۔ تو سرکار سلطان الہند غریب نواز کہ میں ایسے نہیں جاؤں گا، تیرے کہنے سے نہیں، کہ پھر مرنے کے لیے تیار ہو جا، دھمکی دے رہا ہے، مار ڈالیں گے تمہیں۔ غریب نواز نے کہا ٹھیک ہے، ہمارا ایمان ہے مسلمانوں کا، اگر اللہ نے موت لکھی ہے تو تیرے مارے بغیر بھی ہم مریں گے، اگر موت لکھی ہے تو مر جائیں، اور نہیں اس نے موت لکھی ہے تو پوری دنیا کے لوگ جمع ہو جائیں مارنے کے لیے، ہمیں مار نہیں سکتے۔ زندگی اور موت کا فلسفہ یہی ہے، پوری دنیا کسی کو مارنے کے لیے جمع ہو جائے اور اللہ نے موت نہیں لکھی ہے، نہیں مار سکتے۔ تاریخ بھری پڑی ہے، تاریخ۔ نمرود مارنا چاہتا تھا ابراہیم علیہ السلام کو، پوری نمرودی پارٹی جمع تھی، آگ میں ڈال دیا، مار سکے؟ فرعون مارنا چاہتا تھا موسیٰ علیہ السلام کو، اللہ نے اس کے گھر میں پرورش کروائی۔ دیکھو تو صحیح، لیکن کوئی بنے تو صحیح مسلمان، کوئی آئے تو صحیح اسلام کی طرف، کوئی آئے تو صحیح قرآن کی طرف، کوئی آئے تو صحیح مذہب کی طرف، کوئی آئے تو صحیح مسلک کی طرف۔ اللہ اکبر! وہ یقین پختہ کرو، جس دن مسلمانوں اپنا یقین اللہ پر پختہ ہو گیا، اس دن مارنے والے پالنے پر مجبور ہوں گے، لیکن ہمیں اپنا یقین پختہ کرنا ہوگا۔ سرکار غریب نواز نے فرمایا تو نہیں مار سکتا مجھے، میرے اللہ نے اگر میری موت نہیں لکھی تو تو نہیں مار سکتا مجھے۔ اور پھر آپ نے اس پر ایک حملہ خود کیا، فرمایا کیوں نقصان اٹھاتا ہے، نقصان کیوں اٹھاتا ہے؟ تو بھی کلمہ پڑھ مسلمان ہو، فائدے میں رہے گا، تیری مراد پوری ہوگی، تیری تمنا پوری ہوگی۔ پیچھے لوگ کھڑے تھے، اب اگر جو لوگوں کا خدا بن کے کھڑا ہو اور کوئی اس کو کہے کہ تیری بھی مراد پوری ہوگی، جو لوگوں کی مرادیں جو ہے وہ باتیں کرتا ہے پوری کرنے کی، اگر اس کی مراد کی بات کی جائے تو اس کو شرمندگی نہیں ہوگی؟ اس نے کہا میری کیا مراد ہو سکتی ہے؟ فرمایا بتاؤں؟ غیب دا نبی کا بیٹا اس لہجے میں گفتگو کر رہا تھا ایک جنات کے ساتھ۔ بہت ممکن ہے کچھ لوگوں کو یہ بخاری میں ہے کیا؟ میرے عزیز وہ بخاری تو برسوں پہلے لکھی گئی، اس میں کیسے ہو سکتا ہے؟ کچھ لوگ تو یہ کہہ سکتے ہیں نا نہیں ہمیں بخاری میں بتائیں گے تو ہمیں جو ہے وہ ہم اس پہ یقین کریں گے۔ اگر ہر بات کا یقین آپ کو بخاری سے ہوتا ہے، اگر آپ برا نہیں مانے تو صرف سمجھانے کے لیے کہوں ایک بات، ناراض نہیں ہوں گے آپ؟ حالانکہ آپ نے بولنے کے لیے بٹھایا ہے مجھے، لیکن آپ ناراض نہیں ہوں گے اگر آپ کہتے ہیں ہر بات ہم بخاری سے ہی مانیں گے، تو آپ جو ہے وہ اپنے ابا کے شہزادے ہیں، یہ تو کہ بخاری میں نہیں لکھا ہے نہیں، اس میں
ہنسنے کی بات نہیں، مذاق اڑانے کی بات نہیں ہے کہ یہ بھی بخاری میں ہے، نہیں ہے نا میرے عزیز، تو ہر بات بخاری میں نہیں ہوتی ہے، اس لیے کہ بخاری مقررات کو حذف کر دیا جائے تو صرف 2500 حدیثوں کا مجموعہ ہے، مقررات کو حذف کر کے کم و بیش 2500 احادیث کا مجموعہ ہے، اور جس نے بخاری لکھی ہے ان کا خود کا دعویٰ ہے کہ مجھے 2 لاکھ حدیثیں یاد ہیں، 1 لاکھ صحیح اور 1 لاکھ غیر صحیح، اس میں سے میں نے صرف اتنی حدیثیں لکھی ہے۔ اب بتاؤ اگر جو صحیح حدیثیں تھی اس میں ہی سے 2500 لکھی گئی تو 97,500 حدیثیں خود امام بخاری کے عقیدے میں صحیح تھی، لیکن وہ گئی کہاں؟ وہ کہاں گئی؟ اگر آپ بخاری، مسلم، ترمذی اور ابن ماجہ پر ہی اسلام کو مقید کر دیں گے تو پھر میں آپ سے سوال کروں گا کہ آپ نے بخاری کا کلمہ پڑھا ہے یا محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھا ہے؟ واللہ بخاری ہمارے سر آنکھوں پر ہے، لیکن ہم سنیوں کا عقیدہ یہ، ہمیں کتاب سے کیا لینا، ہم تو ایمان لائے آمنہ کے لال پر، میرے نبی کا فرمان اگر دیوار پہ لکھا مل جائے تو ہم اس کا بھی احترام کرتے ہیں، ہم کتاب نہیں دیکھتے، ہم نبی کا فرمان دیکھتے ہیں، اور بخاری کا احترام اس لیے کرتے ہیں کہ اس میں سب سے زیادہ صحیح احادیث موجود ہے، اصح الکتب بعد کتاب اللہ، اس کو اس لیے مانتے ہیں۔ لیکن آپ اگر یہ کہیں کہ سارا دین سمٹ کر بخاری میں آ جائے تو یہ بات اچھی نہیں ہے، آپ کو ایسی بات نہیں کرنا چاہیے، لیکن میں نے جو بات کی وہ آپ کی اجازت سے کہی، آپ کو برا بھی نہیں ماننا چاہیے، کہ جو بات میں نے کی سمجھانے کے لیے کہی ہے، آپ اس طرح کی بات نہیں، یہ چیز آپ بخاری میں، یہ چیز آپ بخاری میں، بلکہ ابھی رجب شریف کا مہینہ شروع ہے نا، آج 7ویں شب لگ گئی ہے، ابھی کنڈوں کی نیاز کا معاملہ ہوگا، وہ لوگ کہیں بخاری میں ہے اس کا ذکر، کنڈوں کی نیاز کا ذکر بھی آپ کو بخاری میں چاہیے، میرے عزیز ایسی بات مت کرو، کنڈوں کی نیاز ہے، مستحب عمل ہے، ایصال ثواب ہے، اور ایصال ثواب کے لیے اور مستحب عمل کے لیے یا نفل عمل کے لیے کسی ثبوت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ دیکھو ایک بات آپ سے کہتا ہوں، بات جو وہ تفصیلی ہو رہی ہے لیکن بات سمیٹنے لگا ہوں، سمیٹ بھی رہا ہوں دیر سے، لیکن آپ سننا چاہتے ہیں تو اختصار کے ساتھ اس کو کہوں۔ دیکھیے اگر کچھ لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے نا، انگوٹھی چومنا کہاں سے ثابت ہے؟ ایک چیز، کنڈے کی نیاز کہاں سے ثابت، چادر چڑھانا کہاں سے ثابت، مزار پہ جانا کہاں سے ثابت؟ ایک بات آپ کو یہ بتاؤں، ثابت کے لیے دلیل نہیں چاہیے، توجہ آپ کی، کسی چیز کے ثابت ہونے کے لیے، کرنے کے لیے، کسی کام کے کرنے کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں ہے، ورنہ آپ کو ہر کام کے لیے دلیل چاہیے۔ پھر کرسی میں بیٹھنے کے لیے کیا دلیل ہے، مائک ہاتھ میں لے کے تقریر کرنے کے لیے کیا دلیل ہے، چھٹی کے دن غریب نواز کے عنوان پہ تقریر کرنے کے لیے کیا دلیل، یعنی آپ دلیل 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 کے اندر اس قدر الجھ جائیں گے کہ آپ اصل دین کی معرفت سے محروم ہو جائیں گے۔ تو کسی کام کے کرنے کے لیے دلیل نہیں چاہیے، جیسے سمجھانے کے لیے کہتا ہوں مجھے اسکول جانا ہے، تو کہ اس کے لیے کون سی اجازت دی آپ کے ابا نے، دورے کے لیے جانا ہے کون سی اجازت دی، بات اجازت کی نہیں ہے، دین یہ کہتا ہے کسی کام کرنے کے لیے دلیل نہیں چاہیے، اجازت نہیں چاہیے، اگر دلیل کی ضرورت ہوتی ہے تو کسی کام کے منع ہونے کے لیے، کسی کام کے لیے منع ہونے کے لیے دلیل چاہیے، اجازت کے لیے دلیل نہیں چاہیے۔ ایک چھوٹی سی بات، آپ نے مجھے دعوت دی نہیں آپ نے، لیکن بتا رہا ہوں مثال کے طور پہ، ورنہ کہیں آپ یہ نہ سوچیں کہ بھئی ہم نے دعوت تو دی نہیں، آپ زبردستی کے مہمان کیوں بنتے ہیں، لیکن سمجھانے کے لیے آپ نے مجھے دعوت دی۔ اب دعوت دینے کے بعد آپ مجھ سے کہیں گے کہ سید صاحب یہ بتائیں آپ کو کیا کیا پسند ہے، اس کی فہرست دو، آپ کو توجہ آپ کی، آپ کو کیا کیا پسند ہے اس کی فہرست دو۔ کتنی فہرست بنے گی؟ جے پور سے آ کر جانے کا وقت ہو جائے گا لیکن دعوت کا وقت نہیں آ پائے گا، یہ پسند یہ پسند یہ پسند یہ پسند، کتنا ٹائم جائے گا؟ اب آپ کو پکانا کیا ہے؟ عقل مندی یہ تقاضا کرتی ہے آپ یہ پوچھیں آپ کو کس چیز سے پرہیز ہے،
عقل مندی کا تقاضا کیا ہے؟ آپ کو کس چیز کیا آپ نہیں کھاتے؟ میں نے بتا دیا یہ 3 چیزوں سے مجھے پرہیز نہیں کھاتا ہوں. تو 3 چیزوں کے علاوہ اب آپ کو کیا پتا چلا؟ 3 نہیں پکانا، باقی جو چاہے. صحیح؟ یہی ہے نا طریقہ؟ بات سمجھ میں آتی ہے؟ تو اب اللہ کو کیا پسند ہے؟ اس کو کہتے ہیں جائز. اور کیا ناپسند ہے؟ اس کو کیا کہتے ہیں؟ ناجائز. تو پسند کی فہرست بنانا مشکل ہے. پسند کی فہرست بنانا، ارے جب میری پسند کی فہرست بندہ ہو کر بنانا مشکل ہے تو اللہ کی پسند کی فہرست بنانا کوئی آسان ہوگا؟ کوئی آسان ہوگا؟ جب بندے کی پسند کی فہرست کی حد نہیں تو خدا کی فہرست کی جو پسند کی فہرست ہے اس کی حد کیا ہوگی؟ کون پڑھے گا؟ کون سمجھے گا؟ کون معلوم کرے گا؟ تو اسلام بچوں کا کھیل نہیں ہے. میز پر بیٹھ کر 4 لوگوں نے اسلام گڑھا نہیں ہے. طریقہ یہ ہے کہ یہ پوچھا جائے آپ کن چیزوں کو ناپسند کرتے ہیں، اس کے علاوہ ہم سمجھ جائیں گے کہ یہ سب آپ کو پسند ہے. کس کلر کو ناپسند کرتے ہیں سمجھ جائیں گے، اس کے علاوہ سب کلر پسند ہے. کس مشروب کو ناپسند کرتے ہیں سمجھ جائیں گے، اس کے علاوہ سارے مشروب پسند ہے. کس شہر کو ناپسند کرتے ہیں سمجھ جائیں گے، اس کے علاوہ سارے شہر پسند ہے. بلا تمثیل بلا تمثیل اللہ کی پسند کو جائز کہتے ہیں، اللہ کی ناپسند کو ناجائز کہتے ہیں. تو اللہ نے اپنی پسند کی فہرست نہیں اتاری بلکہ اللہ نے بتا دیا یہ مجھے ناپسند ہے. تو اللہ نے ناجائز کی فہرست بیان کر دی. اب آپ کو بھی پتا کرنا ہے کہ جائز ہے کہ ناجائز. تو جائز کی فہرست میں مت ڈھونڈا کرو، ناجائز کی فہرست میں ڈھونڈا کرو. جو ناجائز کی فہرست میں ہے بس وہی ناجائز ہے، اس کے علاوہ جو ہے وہ سب جائز ہے. جو ہے وہ سب جائز ہے. انگوٹھا چومنا کیونکہ ناجائز کی فہرست میں نہیں. اگر ہے مجھے بتاؤ. میں ذمہ داری لیتا ہوں سنیوں کی طرف سے، چھوٹا ہوں، بہت چھوٹا ہوں سنیوں کا. پوری سنیت سے انگوٹھے چومنا نہیں بند کروا دیا تو پھر کہنا، لیکن شرط ایک ہے، ناجائز کی فہرست میں دکھا دو. لیکن مجھے یقین ہے، یہ یقین ہے 500 مرتبہ مر کے زندہ ہو جاؤ گے پھر بھی ناجائز کی فہرست میں انگوٹھے چومنے کا ذکر نہیں دکھا سکتے. اب ہمیں یہ کرنا ہوگا کہ اللہ نے کن چیزوں کو، بلکہ حضور علیہ السلام کی حدیث ہے، جو جائز ہے وہ جائز ہے، جو ناجائز ہے وہ ناجائز. جس بارے میں قرآن چپ ہو اس کے متعلق تم کلام نہ کرا کرو، قریدہ نہ کرو. قریدنے کی اجازت نہیں ہے. بات دور نکلی لیکن بات آپ کے سمجھ میں آ تو گئی ہوگی نا. اب لوگوں کو چاہیے کرنے کا ثبوت نہیں، منع کا ثبوت ڈھونڈو. منع ہے تو ٹھیک ہے لے آؤ، اچھی بات ہے. تو سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا شادی دے آؤ تیری مراد پوری ہوگی. تیری بھی مراد، کلمہ پڑھ تیری مراد پوری ہوگی. کلمہ پڑھنے والوں کی مراد پوری ہوتی. آپ سے بھی کہتا ہوں اگر مراد پوری کرنا چاہتے ہو تو کلمہ شریف زیادہ پڑھا کرو، کلمے کا ورد کیا کرو، مرادیں پوری ہوتی ہے. کہا تیری مراد بھی پوری ہوگی، کلمہ پڑھ. اس نے کہا میری کیا مراد ہو سکتی ہے؟ فرمایا سن، بتاؤں تجھے کیا ہے؟ کہا سن، ایک مورت ہے، ایک مورت ہے، پتھر کی مورت جو بہت سلیقے سے تراشی ہے سنگ تراش نے، اور اس کو دیکھ کر تو اس پر شیدا اور فدا ہے. دن بھر یہاں کھڑا رہتا ہے اور جب لوگ سو جاتے ہیں تو رات کو جا کر کے اس بت خانے میں اس مورتی کے پیروں کے پاس بیٹھ کر کہتا ہے مجھ سے بات تو کر، مجھ سے بات تو کر، مجھ سے کلام تو کر، مجھ سے بات تو کر، مجھ سے کلام تو کر. روتا رہتا ہے لیکن وہ تجھ سے کلام نہیں کرتی. تیری یہ مراد پوری ہوگی اگر تو نے کلمہ پڑھا. اگر تو نے کلمہ پڑھا تیری مراد پوری ہوگی. سیرت النبی کا یہ پہلو جنات کو کلمہ پڑھانے والا میرے غریب نواز کی زندگی میں کس شان سے آیا ہے. اللہ اکبر فرمایا کلمہ پڑھ. اس نے کلمہ پڑھا، اس لیے کہ محبت کیا نہ کروائے،
اب تو وہ سارے بھکتوں کو چھوڑ کر یہ خود بھکت ہوا اور اس نے کہا کہ کلمہ پڑھا کہا حضور اب اس سے ذرا بات کروا دے، چلے اور بات کروا دے۔ فرمایا تو خود جا، روز جاتا تھا ہمارے بغیر جاتا تھا، آج ہمارے کہنے پہ جا، تاکہ پتا چلے محمد الرسول اللہ کے غلاموں کے کہنے کی شان کا عالم کیا ہے، ان کی بولی کی شان کا عالم کیا ہے۔ جب غلاموں کا یہ عالم ہے تو سید الانبیاء کا عالم کیا ہے۔ جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم کیا ہوگا۔ کہ جا اور جا کر اس کا ہاتھ پکڑ کر کہنا چل تجھے معین الدین بلاتے ہیں، جا کر کہنا چل تجھے معین الدین بلاتے ہیں۔ ہاتھ پکڑ کر کہا چل تجھے معین الدین بلاتے ہیں، وہ حقیقت میں چلنا شروع کر دے۔ حضور غریب نواز اس کا نکاح اس کے ساتھ کہتے ہیں، وہ کہتا ہے حضور میں آج بہت خوش ہوں، شاد ہوں میں آج۔ فرمایا ہم نام بدلتے تیرا، تو ہمیشہ شاد رہے گا۔ تو شادی تھا اب تک، اب تو ہو گیا شادی، شادی کر کے تو شادی ہو گیا، تیرا نام اب تو شادی ہے، تو ہمیشہ شاد رہے گا، شاد رہے گا، یعنی تو آباد رہے گا، خوش رہے گا۔ اس طرح اس کو کلمہ پڑھایا، اس کو خوشیاں عطا کی۔ یہ غریب نواز ہے۔ آخری جملہ حضور علیہ السلام کی سیرت میں ہم دیکھتے ہیں، حضور کی سیرت میں دیکھتے ہیں کہ تمام انبیاء میں سب سے زیادہ جس کے ہاتھ پر لوگ مسلمان ہوئے ہیں وہ مصطفیٰ جان رحمت کی ذات ہے۔ تمام انبیاء میں سب سے زیادہ جس کے ہاتھ میں لوگ مسلمان ہوئے ہیں وہ مصطفیٰ جان رحمت کی ذات ہے۔ تمام اولیاء میں سب سے زیادہ جس کے ہاتھ پہ لوگوں نے کلمہ پڑھا ہے وہ میرے خواجہ ہندوستان کے راجہ سرکار غریب نواز کی ذات ہے۔ ان کے ہاتھ پر لاکھوں لوگوں نے اسلام قبول کیا، اور آج ہند کی سرزمین انہی کی برکتوں سے شاد و آباد نظر آ رہی ہے۔ اللہ ہمیں اپنے بزرگوں کے نقوش پا پر قائم رکھیں، ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں، بزرگوں کے نقش قدم پر ہمارا عقیدہ بھی رکھے، ہمارا عمل بھی رکھیں۔ تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ گفتگو کے درمیان اگر کوئی غلطی ہو تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ جے پور والوں سے میری گزارش ہے کہ ماشاءاللہ ایک طویل عرصے سے سنی دعوت اسلامی آپ کے شہر میں سنیت کا دین کا کام علماء کی سرپرستی میں انجام دے رہی ہے۔ سنی دعوت اسلامی سے جڑے ہفتہ واری اجتماع پہاڑ گنج کی مسجد میں سنی سینٹر میں منعقد ہوتا ہے، آپ اس میں بھی شرکت فرمائیں، اور جہاں جہاں آپ کو آواز دی جائے آپ وہاں ضرور تشریف لائیں۔ اللہ تعالیٰ اس کا بہتر صلہ آپ کو عطا فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ آپ کا تشریف لانا وقت بھی کتنا سہانا، جگمگا اٹھا زمانہ، حور گاتی تھی ترانہ۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات علیکہ۔ روح جب تن سے جدا ہو، روح جب تن سے جدا ہو، ماہ رمضان جمعہ ہو، سامنے چہرہ تیرا ہو، لب پہ جاری یہ صدا ہو۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا
حبیب سلام علیکہ صلاۃ۔ ویڈیو اگر اچھا لگا ہو تو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ اللہ رب العزت اس کا صلہ، اس کا ثواب آپ کو ضرور عطا فرمائے گا، اور اپنے دوستوں سے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کرائیے گا تاکہ وہ لوگ بھی جو ہے دینی معلومات حاصل کر سکیں۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔